حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نوخیز ایمان والوں کے قدم ڈگمگا گئے اور ہر سو طرح طرح کی باغیانہ آوازیں گونجنے لگیں، حتیٰ کہ دین سمٹ کر مکہ اور مدینہ تک رہ گیا۔ ان پرفتنہ حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عنان خلافت سنبھالتے ہی توفیق الہی اور سرکار دو عالم کی تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ انتظامی کام کی جنہیں اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مرتدین کو زیر کیا اور مثنہ بن حارثہ کو اس قبیلے کا سردار بنایا۔ ایک حکم کے دور سے نتائج برآمد ہوئے۔ حارثہ قبیلے کی ایک کثیر تعداد مشرف با اسلام ہوئی اور ایرانی مہم کے لیے ایک لشکر زرار تیار ہو گیا، جس نے آگے چل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک ملک عراق اور شام میں شاندار فتوحات رقم کی۔ 13 ہجری میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زیر دور میں ایران فتح ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایرانی امپائر کو روند کر اس عالم اسلام بلند کیا۔ اسلامی فتوحات نے ایک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں کا جنگی مورال اور شوق جہاد انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیتا تھا۔ سپاہیانہ تربیت اور جہاد کی تیاری ہی اس دور میں مسلمانوں کا مقصد تھا۔ ان کے لیے دنیا حقیقی معنوں میں ایک سرائے تھی۔ جہاد کے علاوہ مسلمانوں کا تجارتی سفر کرنا اور تحقیق جستجو کرنا بھی تاریخی روایات سے ثابت ہے۔ عربی گھوڑوں کی تجارت اور عربی تلوار کی سمندر پر بڑی مانگ تھی۔ ایسے ہی 50 عربی گھوڑوں سے جب بھرا جہاز لے کر عرب سرندیپ اترے تھے، ایک نئی داستان تاریخ کا اہم حصہ بنی تھی۔ عرب تمام جہاں جاتے انہوں نے ان سے نئے دین اور ان کے فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے جاتے۔ ان تمام سوالات کا جواب دیتے اور دین اسلام کے ہر پہلو کو اجاگر کرتے۔ عرب تاجروں نے اخلاق کردار سے ہر خاص عام کو متاثر کیا۔ مسلمانوں کے طرز حیات کے ان پہلوؤں پر آگے چل کر سیر ساحل بحث شامل کتاب ہوئی۔ جہاد ایران نے عربوں کو اس خطے کی طرف راغب کیا۔ 15 ہجری میں چند شعلے ہندوستان کے سرحدی علاقوں میں بھی وارد ہوئے، لیکن یہ کوئی مہم جوئی نہ تھی بلکہ فاتحین کا جوش فتوحات میں آگے بڑھنا اور طاقت کا مظاہرہ کرنا کہا جا سکتا ہے۔ یہ بڑھتے قدم حضرت عثمان بن ابی کے جنہیں والی بحرین عمان مقرر کیا گیا تھا۔ عثمان بن عاصی نے اپنے بھائی حکم کو بحرین بھیجا اور خود عمان چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تھانی کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ وہ مہم سمندری اور خطرناک تھی۔ عثمان اولو العزمی نے عربوں کے خون کو گرما دیا تھا اور مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔